اعظم نذیر تارڑ ملک احمد خان نیوز کانفرنس کریں جا رہی ہیں اور ان کے ساری چیزوں کے جو تانے بانے ہیں وہ گھوم کے جو پروسیڈنگز ہیں عدالتی ان کے حوالے سے مختلف اوپینینز جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں یا ایک پرسیپشن ہے جو ڈیولپ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے کہ عدالت جب پولیٹیکل کویسچنز کو رستہ دے گی اور وہ سوالات جن کے جواب سیاست کے ایوانوں میں ہونے چاہیے یا وہ معاملات جن کا سلجھاؤ سیاسی ایوانوں میں ہونا چاہیے انہیں اگر عدالت میں لایا جائے گا اور عدالت کو انوالو کیا جائے گا تو پھر یہ چیزیں اسی طرح سے ہو جاتی ہیں. اور پچھلے دنوں میں ایک ججمنٹ آئی, اس میں بڑی خوبصورت بات کہی ایک معزز جج صاحب نے عدالت عظمیٰ کی. انہوں نے کہا کہ جو پولیٹیکل کویسچنز ہیں یا جو سیاسی اکھاڑے کی باتیں ہیں وہ سیاسی ایوانوں میں ہی جچتی ہیں اور وہیں پہ ان کا حل ہونا چاہیے. جب پولیٹیکل کویسچنز عدالت میں آئیں گے تو ایک جماعت اس میں جیت کے جائے گی, ایک ہار کے جائے گی, لیکن ان اینی کیس عدالت ضرور لوز کرتی ہے سارا کچھ. اور اسی وجہ سے ہمیشہ ہماری جورسپروڈنس کو آپ دیکھیں, عدالتیں ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ وہ پولیٹیکل کویسچنز جو ہیں ان کو عدالت میں آنسر نہ کیا جائے اور اس کا جو بیسٹ پلیس ہے وہ یا پارلیمان ہے یا پارلیمان کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارمز ہیں. اور جب یہ معاملات عدالتوں میں آئے اس کے نقصانات ہوئے. ہم نے دیکھا کہ نظریہ ضرورت والے جتنے فیصلے عدالتوں نے دیے انہوں نے نقصان کیا ملک کا بھی اور قوم کا بھی. سو مچ سو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ہمارا المیہ تھا 1970 کا, اس کے پیچھے بھی اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو کچھ عدالتی فیصلے اور ایک طویل جو آمرانہ دور تھا وہ اس کی وجہ بنی. تو عدالت کو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے پولیٹیکل کویسچنز کو ڈیل کرتے ہوئے. اب آج پھر میں صبح ٹی وی آن کیا ہے تو ابھی جو دیکھ رہے تھے کہ ایک اور آڈیو ہے جو کہیں سے لیک ہوئی. آج کل یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ہیکنگز ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 7 پردوں میں باتیں کر رہے ہیں لیکن باتیں نکل آتی ہیں کہیں نہ کہیں سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے اس جدید انفارمیشن کے دور میں آپ پھر ان پہ پردے ڈال نہیں سکتے. تو آج کی جو گفتگو ہے میری نظر میں بڑی سنگین گفتگو ہے جو ملک کے ایک سینئر ترین وکیل اور سابق چیف جسٹس پاکستان کے درمیان ہو رہی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو گفتگو سے نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے وہ تانے بانے پھر انہی معاملات سے جا کے جڑ رہے ہیں اور ایک فرمائشی گفتگو ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ماحول ایسا کر دیا جائے کہ ادارے آمنے سامنے آ جائیں, پارلیمان اور سپریم کورٹ, اور ان نادان دوستوں کی کوششوں کی وجہ سے کسی حد تک یہ ماحول بن بھی چکا ہے اور اس کو مزید جلتی پہ تیل کا کام کرنے کے لیے یہ بھی فرمائش آ رہی ہے کہ فوری طور پہ کوئی ایسا صورت نکالی جائے, کوئی ایسا کام کیا جائے کہ کنٹیمپٹ کے حوالے سے کھڑا کر دیا جائے کٹہرے میں جو حکومتی شخصیات ہیں ان کو, اور اس کے لیے وہ مشورے دیے جا رہے ہیں اور ججمنٹس کے حوالے اور جو یہ کشمیر میں آزاد جموں کشمیر میں ہوا اس کے حوالے سے. تو یہ ایک خطرناک میں سمجھتا ہوں ٹرینڈ ہے اور اس نے ایک طرح سے وہ عام زبان میں کہیں تو پرچہ آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ سارے تانے بانے کہاں سے. اب آپ اس کو ذرا ماضی میں جائیں تو کئی ایونٹس ہیں. ایک آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ہفتے پہلے گفتگو آئی تھی سامنے جس میں پنجاب کے سابقہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ وہ فلاں بینچ کے پاس ہی معاملہ جائے گا تو ٹھیک رہے گا اور وہ انشور کریں, وہ اپنے وکلاء سے کہہ رہے تھے. سو مچ سو کہ اس میں ہمارے جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ہیں بھائی ہیں ہمارے, وہ بھی بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ جی نہیں وہ فلاں جگہ پہ ہی ہو تو بہتر ہے اور پھر آپ انشور کریں کہ وہ معاملہ وہیں پہ جائے. پھر ایک دو اور چیزیں اسی طرح سامنے آئیں جہاں پہ پہلے پریمپٹ کر دیا گیا کہ یہ معاملہ تو اس طرح سے ہو جائے گا اور یہ نوٹس بھی لے لیا جائے گا. اور اب جو فیوچر
ایونٹس ہیں ان کو پری پلان کر کے پری ایمپٹ کر کے تو ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اگلے 1-2 روز میں یہ کر دیا جائے تاکہ اگر اس نظام کو، اس ملک کو، اس سیاسی ماحول کو کچھ 3-4 روز کا چھٹیوں کی وجہ سے توقف تھا، کچھ تھوڑا ٹھہراؤ آیا تھا، تو یہ آگ جو ہے یہ دوبارہ بھڑکا دی جائے گی۔ تو یہ انفارچونیٹ چیزیں ہیں۔ اب میں ہمیشہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو پرسیپشنز ہیں ان کے پیچھے کوئی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، بنیادیں ہوتی ہیں۔ یہ جو پرسیپشن تھی کہ یہ معاملہ 2016-17 سے شروع ہوا کہ کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا گیا، کس طرح سے اس وقت کی جو ڈیولی الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس کو ڈسلوج کرنے کے لیے عدالت کا کندھا استعمال کیا گیا، اور اس وقت کے چیف جسٹس حاکم نثار صاحب کو تو 10 گنا احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کے بارے میں جو لوگوں نے جس طرح کی گفتگو کی اور جس طرح سے عدالت ایکٹیو تھی ان 2-2.5 سالوں میں، اور جس طرح کے متنازع فیصلے ان دنوں میں ہوئے، تو ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو انہیں تو فار آل دا مور ریزنز بہت زیادہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے کہ جو لوگوں کی یہ خدشات، یا میں خدشات سے آگے کہوں گا جو پرسیپشن ہے کہ وہ کوئی ایک فکسڈ معاملہ تھا اور وہ ایک ویل تھاٹ آف پروسیس تھا، اس کو تقویت ملتی ہے جب وہ سامنے آتے۔ اور اب یہ گفتگو تو صاف بتا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اب یہ کر لینا چاہیے، ہمیں یہ کر لینا چاہیے، ہمیں اب کنٹیمپٹ کے لیے جانا چاہیے، اور وہ دیکھیں کہ وہ فلاں ججمنٹس ہیں ان کو اگر آپ گو تھرو کریں گے تو ان میں سے یہ رستے نکلیں گے۔ تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ صورتحال ہے۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہونی چاہیے، اداروں پہ لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہمارا عدلیہ کا ادارہ ہے وہ لیول جو بھی ہو، ٹیئر جو بھی ہو، چاہے وہ سبارڈینیٹ کورٹس ہیں، چاہے وہ اعلیٰ عدالتیں ہیں، وہ ہائی کورٹس ہیں، وہ سب سے بڑی عدالت ہے، لوگوں کا جو اعتماد ہے عدالت پہ وہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اور جو عزت اور تکریم کی میں نے بات کی وہ صرف ایک بات سے انشور ہوگی، وہ اگر لوگوں کا عدالت پہ اعتماد ہے کہ وہاں پہ معاملات جو ہوں گے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انصاف ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر یہ معاملات جس طرح سے آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہے ہیں، جو ایونٹس آئے ہیں، جس طرح سے پارلیمان جو ہے اس کی بے توقیری لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ پارلیمان کو آئین نے کلی اختیار دے رکھا ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان کا اختیار ہے۔ پارلیمان نے پچھلے دنوں میں قانون سازی کی، دونوں ایوانوں نے وہ قانون پاس کیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور اس میں کوئی ایک ایسی شک نہیں تھی جس کے بارے میں پاکستان کی بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز اور بار لیڈرشپ نے پچھلے 10 سال سے 8 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا۔ عدالت کی خود مختاری کو، آزادی کو بالکل اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنے دیا گیا، اس کو انشور کیا گیا کہ کورٹ کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ برقرار رہے، اور کوئی ایک ایسی شک نہیں ہے جو کہ کورٹ کی انڈیپینڈنس پہ یا خود مختاری کے اوپر کوئی آنچ بھی آنے دیں۔ تمام معاملات جو تھے اس میں ویری ویل تھاٹ آف پروسیس کے ذریعے وہ عدالت کے اندر مرکوز کیے گئے، اور جو عدالت کے اندر سے آوازیں آئی تھیں امپیریل کورٹ کی اور ون مین شو کی، وہ امپریشن جو ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی ماڈرن جورسپروڈنس میں، لیگل ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ قانون کو نافذ کرنے سے پہلے حکم جاری کر دیا گیا کہ اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے گا۔ تو یہ بھی کچھ حیران کن واقعات ہیں جن کی وجہ سے ایک شہری کے طور پہ، ایک وکیل کے طور پہ، اس نظام سے وابستہ لوگوں نے بھی اس پہ گفتگو کی، اور آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان امپریشنز کو زائل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ معاملات میں شفافیت ہونی چاہیے، اور جو چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں ان کا کسی طرح سے شائبہ، دور کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کورٹ پروسیڈنگز کے اوپر۔ تو اس حوالے سے آپ سے گفتگو، آج ہم بیٹھے تھے تو آپ سے بات ہوئی کہ
جو سیاسی معاملات ہیں ان کو آئینی معاملات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اتنے کلیئرٹی کے ساتھ اور شفاف طریقے سے ہونے چاہیے کہ عوام کا اور جو پارٹیز ٹو پروسیڈنگز ہیں، خاص طور پہ جو فریقین مقدمہ ہیں، ان کا اعتماد جو ہے وہ ہر صورت میں برقرار ہونا چاہیے۔ یہ جو باتیں نکل رہی ہیں کہ یہ فلاں چیز اس طرح سے دائر کروا دی جائے، یہ فلاں آدمی کے ذریعے اس طرح سے کنٹیمپٹ جو ہے وہ کروا دی جائے اور پھر اس میں ان کو قابو کر لیا جائے، تو یہ سارے معاملات اگر ہو رہے ہیں اور یہ سنے جا رہے ہیں تو پھر وہ جو ٹرسٹ کا لیول ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ ادارے کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ تو پھر یہ ہے کہ یہ پرسیپشن تو پھر یہی ہوگا، تاثر تو یہی لیا جائے گا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایک فکسڈ معاملے کے طور پہ لیا جا رہا ہے، چاہے وہ ایک سیاسی فریق ہی لے رہا ہے اور اس سیاسی فریق کی یہ خواہش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت بڑا امتحان ہے ادارے کے لیے کہ وہ اپنے ایکشنز کے ذریعے سے، اپنے فیصلوں کے ذریعے سے یہ انشور کریں کہ یہ جو مینوورنگز ہیں، یہ جو جال بنے جا رہے ہیں، ان کی اس نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی ملک صاحب۔ ملک صاحب 2 منٹ بات کر لیں جی۔ احمد خان صاحب دیکھیے 3-4 موٹی باتیں ہیں۔ ابھی اس آڈیو ٹیپ کو ہم آئسولیشن میں خواجہ احمد طارق رحیم اور ثاقب نثار صاحب کی اس آڈیو لیک کو آئسولیشن میں نہیں لے سکتے، یہ ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں۔ ایک چند روز قبل خواجہ صاحب کی اہلیہ اور جس میں انہوں نے ان کو ایک وہ نشان بھیجا کہ زبان خاموش رہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یا تو یہ خاتون محترمہ جو کہ اس وکیل ہیں جنہوں نے اس بل کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی، یہ کہہ کر کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، حالانکہ یہ ان کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح سے کہ یہ ایک پروسیجرل میٹر ہے۔ 184(3) کی اس آئینی حیثیت کے متعلق تو قانون سازی تھی نہیں، یہ پروسیجرل میٹر تھا جس میں کہ 3 ممبرز آف دا سپریم کورٹ جو ہیں وہ اس کو 184(3) کے سو موٹو کو لینے کا فیصلہ کریں گے۔ یہ تو آپ کسی لے مین کو بتا دیں، اس کو سمجھ جائے گی، بیسک کامن سینس۔ بہرحال وہ پٹیشن گئی تو مینیپولیٹڈ پٹیشن نمبر 1۔ اسی پٹیشن کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں اپنی اس ٹاک میں جو ان کی بات چیت ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس میں ایک ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کو اس طرح سے سٹال نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ جو پیرا 7 اس PLD میں رپورٹڈ ججمنٹ کا جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس پیرا کا جو 7 ممبر ججمنٹ ہے وہ صرف وہ رستہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر کوئی پروسیڈنگز ہو رہی ہوں تو کس وقت کورٹ اس میں مداخلت کر سکتی ہے، تو یہ آرکسٹریٹڈ ہے۔ سو اس کے آتھر آج بھی ثاقب نثار صاحب ہیں۔ ٹول اس کے جو استعمال ہو رہے ہیں وہ خواجہ احمد طارق رحیم بطور وکیل اور عدالت کے وہ 3 ممبر جو ان کی کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو۔ تو ان 2 افراد کے خلاف، جس میں ثاقب نثار صاحب کا چیف جسٹس ہے، جس میں احمد طارق رحیم سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اس پہ سو موٹو نوٹس اب لینا بنتا ہے کہ بتائیں بھائی، جو سپریم کورٹ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا، اس کا آرٹیکل 3-4 میں نے آپ کے سامنے 2 روز پہلے پڑھا کہ فرینڈز اینڈ فیملی، کہ وہ آپ کے فیصلوں میں جن مقدمات میں ان کا کوئی تعلق یا انٹرسٹ ہوگا، تو میں تو نہیں بات کر سکتا، کسی نہیں ہے، تو جو ٹیلی فونکلی آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، رابطہ وہی ہوا نا۔ تو کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 3 جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ویلیو رکھتا ہے، آرٹیکل 209 کے نیچے بنا ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ 2009 کا جو ہے، اگر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے آرٹیکل 3-4 کی، تو ہم حق بجانب ہیں کہ اس وائلیشن پر ان ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں۔ میں لا منسٹر بیٹھے ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہوگا کہ یہ اس کو کیسے لے کر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ وائلیشن ہو نہیں سکتی۔ اور ایک یہ بھی رواج رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف
جو ریفرنسز گئے تھے وہ چیف جسٹس تھے, وہ ان کو سٹال کر لیتے ہیں. تو وہ بھی ایک تاریخ ہے ہمارے سامنے کہ یہ جن کے اپنے خلاف آتے ہیں اور وہ اس عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ obstruct کرتے ہیں کاز آف جسٹس کو. جسٹس بندیال وی لیو ان گلاس ہاؤسز. آپ گلاس ہاؤسز میں رہ رہے ہیں, اپنی پبلک اسکروٹنی کی بات کر رہے ہیں, تو سر یہ ہمارا کیس ہے آپ پہ, آپ آئیں جواب دیں اس کا, بتائیں. آپ اوپن کورٹ میں آ کے بات کر لیں, آپ بتائیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکسس ہے ثاقب نے کی. میں نہیں مانتا کہ ان کو نہیں پتا, میں ان کے سامنے عدالتوں میں پیش ہوتا رہا ہوں, آئی نو دم, بڑی اچھی طرح سے میں ان کو جانتا ہوں. میں نہیں مانتا کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کا کام صرف تشریح کرنا ہے, ان کا کام آئین لکھنا نہیں ہے. اب اگر یہ آئین لکھنے پہ چلے گئے 63A کے معاملے میں, جو کہ پنجاب اسمبلی والا معاملہ تھا کہ ووٹ ڈالے تو جائیں گے گنے نہیں جائیں گے, اور اس کو آئین لکھنے کی بات کرنا, تو یہ پارلیمان کو, میں نے ابھی آج وزیر قانون سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ ایک اجلاس طلب کریں اور اس میں ان کا جو حق ہے آئین کے تشریح کرنے کا اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی آئین میں کی ترمیم کے اوپر بھی آپ قانون سازی کریں. اور یہ کرنی بنتی ہے, اٹ از بائی آل ریزنز آف پروڈنس یہ کرنی بنتی ہے, اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. چوتھی بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, کنٹیمپٹ آف کورٹ. کیسے کریں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ؟ اب یہ کون سی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے جس میں پتا چل گیا کہ ثاقب نثار یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت, وہ توہین عدالت جب کہی گئی تھی, توہین عدالت میں جب سزائیں دی, ہم نے دیکھی کس طرح سے پولیٹیکل ورکرز کو سزائیں دی گئی توہین عدالت میں. اب یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ میرا مصمم یقین ہے کہ یہ اگر بات وہ ایونٹس اس کے اگینسٹ ہو رہے ہوتے تو ہم بات نہ کرتے. ا پرسن کین لائی, میں آپ سے جھوٹ بول لوں گا, کوئی اور جھوٹ بول لے گا, اپنے طمع نفسی کے تحت, اپنے مفاد کی خاطر, اپنے سیاسی نظریے کی خاطر آپ جو بات کریں گے اس سے آپ کا اتفاق ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن ایونٹس ڈونٹ لائی, واقعات جھوٹ نہیں بولتے. کیا یہ واقعہ نہیں کہ 63A ری رائٹ کیا گیا؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر وہ معاملات جو سیاسی معاملات تھے, ایک نہیں پوری فہرست ہے ان کی, ان کو وہاں پر طے کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی سریحن آرٹیکل 3 اور 4 کی وائلیشن کی گئی؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر کیے گئے ریفرنس میں ایک معزز جج صاحب کے اوپر بھری کرپشن کے الزامات لگے, ان کے نیٹو ٹاؤن میں ان کی پراپرٹیز, سینٹ جانز پارک مہنگی ترین جگہ ہے یہاں پر, یہ لاہور فورٹریس کے سامنے, ان میں ان کی کروڑوں روپے کی بنتی اس بنگلو کے اوپر ان کے اوپر الزام لگا کہ کہاں سے آیا, اینڈ یو میک ہم سٹ آن. اسی طرح کا جس میں کرپشن کے الزامات نہیں تھے, نان ڈسکلوجر کی بات تھی, اس پہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹیکس میٹرز ہیں ایز پر جسٹس مزاحم. بات پر آپ کہتے ہیں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس چلے گا. کیا یہ دوری بالکل ایک ڈفرنٹ لینس نہیں ہے ٹو سی دا میٹر؟ میری یہ درخواست ہے کہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آج ہم ایک انتہائی مشکل صورتحال سے گزرے, اور مشکل کیا ہے مجھے پتہ ہے. میں نے فائنینشیل پروسیجر کا چیپٹر میں پچھلی 4 اسمبلی سے اس کی الف سے لے کے یہ تک اس کو دیکھتے ہیں ہم روز کہ ووٹنگ کرنا پارلیمنٹ میں ممبرز کا حق ہے, اینڈ وی ووٹ ان ایوری ایئر, بجٹ ہم ووٹ کرتے ہیں. اب مجھے یکدم پتا چلا ہے کہ نہیں, یہ ان کا حق نہیں ہے. آرٹیکل 79 ریڈنڈنٹ, آرٹیکل 81, 82, 83 متروک, آرٹیکل 84(3) اس پاکستان کے آئین کا حصہ ہی نہیں ہے, آپ اس کو اتار کے پھینک دیں. دیز آرٹیکلز ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایز پر سپریم کورٹ آرڈرز. سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ ممبر کا فائنینشیل میٹر پہ, گرانٹ پہ, کسی بھی ایسے پروسیجر میں جس میں پارلیمان کا اختیار ہے, کوئی اختیار نہیں, یہ اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹری خود سے کر دے. بھائی واٹ از دس؟ از دس سپریم کورٹ؟ 3 سوالات کے جواب چاہیے. above constitution? Is this mandate of the Supreme Court to write the constitution? Or is this their right to dictate the parliament کہ ex post facto اجازت آپ دے دیں گے, میں آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا اور ex post facto دے دیں. بھائی میں نہیں تسلیم کرتا یہ بات
کہ آپ ایک شک کو آئسولیشن میں پڑھ لیں. آرٹیکل 224 پورا پڑھنا پڑے گا. 90 روز میں انتخابات. شاید فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے یہ انویسیج نہیں کیا تھا کہ پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کی خاطر کوئی ایک شخص پاکستان کے انتخابی نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کی خاطر، میں یہ سیریسلی کہہ رہا ہوں، یہ کانسپریسی ہیچ ہو رہی ہے. اور اس کانسپریسی کے ہیچ کرنے میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی یہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں. یہ اس گورنمنٹ کے خلاف کانسپریسی ہیچ کر رہے ہیں. اور میں یہ الیج کروں گا اور میں لا منسٹر سے کہوں گا کہ فیکٹ فائنڈنگ کریں اس پر کہ کیا یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کو سٹال کرنے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا؟ کیا آپ پھر 2 جج تو نہیں مانگ؟ کیا یہ سپریم کورٹ آپ کا گلا کاٹنے کے لیے تو نہیں کی جا رہی؟ کیا یہ اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ کسی ایک آف بینچ کے باقی اپوائنٹمنٹس آئی ایم کوگنیزنٹ آف سو مینی ڈیٹیلز، تو میں تو بات کھل کے کر دوں گا. میرے پاس تو ساری بات ہے کہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا. سو میننگ بائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن نہ کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آج وفاق میں ایک پوری حکومت اپنی پوری عملداری سے بیٹھی ہو. 2 مہینے پہلے، سال پہلے بات ہوتی، اسمبلی ٹوٹتی، میں ڈنکے کی چوٹ پہ جتنا بڑا مرضی نقصان ہوتا، چاہے جتنا مرضی کوئی اور معاملہ ہوتا، میں کہتا کہ 90 روز میں انتخابات آئین کا حکم ہے اس کو کریں. پر 2 ماہ قبل، 3 ماہ قبل جب آپ جنرل الیکشنز میں جا رہے ہیں، ایک طرف آپ وفاقی حکومت رکھ کے الیکشن کرائیں اور یہ بیریئر آپ کراس بھی کر لیں. آپ پھر صوبے کے اندر ایک رکھ کے کرائیں، صوبائی حکومت رکھ کے کرائیں. کے پی میں نہیں ہو سکتا. کے پی میں آپ کو وہ 90 ڈیز یاد بھی نہیں آ رہے. آپ پنجاب کی پولیٹیکل ہیجمنی کریٹ کر رہے ہیں. پاکستان کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، میں کبھی اس طرح کی بات کرتے ہوئے مجھے I don't have heart to say that. لیکن سر it is a criminal conspiracy being hatched کہ پاکستان کے اندر سے لوگوں کا انتخابی عمل سے اعتماد اٹھے. گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے وفاقی وزراء ملک احمد خان اور اعظم نذیر تارڑ.